لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک کی برکت سے جہاں اللہ کریم ہم سب کی دنیاوی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، وہاں اخروی طور پر بھی درود پاک کے یہ فضائل اور برکات، اور سب سے بڑی بات کہ اس آدمی کو جنت میں جو اللہ گھر عطا فرمائے گا، اللہ اسے جنت کا وہ گھر بھی دنیا کے اندر ہی دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں اللہ کے کسی پیارے بندے، اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں بطور خاص ان کے ابتدائی شعبان المعظم کے ابتدائی ایام میں امام الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر خیر بطور خاص ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جو کہ کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، امام ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت وہ عراق کے شہر کوفہ کے اندر 70 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، تو یوں آپ کی عمر مبارک وہ 80 سال عمر بنتی ہے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا شمار تابعین میں سے ہے۔ تابعین میں آپ بہت بڑے مفتی اور آپ امام اور مجتہد، اور اس مرتبے پر آپ فائز ہوئے کہ آج کروڑوں لوگ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے احکامات شرع جو کہ قرآن اور احادیث کے مطابق جن کو اخذ کیا گیا اور جن کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو وہ بسر کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیدار کیا، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، اور صحابہ میں سے بعض کا اپنے سما بھی کیا ہے، یعنی ان سے روایات بھی آپ نے بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو
ان کے بعد ملیں اور پھر ان کے ساتھ جو ملیں، یہ بہتر ہے۔ یعنی سب سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، چونکہ آپ سے فیض پا کر اور آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر براہ راست آپ کی خدمتوں میں بیٹھ کر دین متین کو سیکھا اور اس کو آگے پہنچایا۔ پھر وہ افراد جو ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صحبتوں میں بیٹھے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، صحابی اس خوش نصیب آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، یہ کہلاتے ہیں صحابی۔ یعنی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت میں بیٹھے ایمان کی دولت کے ساتھ، یہ افراد کہلائے صحابہ۔ اور جنہوں نے تابعین کے ساتھ یہ ان کی صحبتیں اختیار کی، ان کی زیارتیں کی اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، تو یہ تابعی کہلاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی زیارتیں کی ہیں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں۔ اور پھر جن افراد نے تابعین کی، انہوں نے صحبتیں پائیں، ان کی زیارتیں کی، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، تو ایسے مسلمانوں کو وہ تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین زمانہ فرمایا گیا میرا زمانہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوں، کیونکہ یہ خیر پر مشتمل زمانے کہ جن کے اندر اللہ کے ایسے پیارے بندے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب بننے کا جن کو شرف حاصل ہوا، پھر ان اصحاب کے آگے جو اصحاب بنے، ان کے شاگرد بنے، ان سے سماع کرنے والے، ان سے حدیثیں سننے والے، اور پھر ان سے آگے ان کے شاگرد اور ان کی زیارتیں اور صحبتیں حاصل کرنے والے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جو وقت پایا تو اس میں کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان ابھی حیات تھے، اور بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 20 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپ نے صحبت پائی اور ان کی آپ نے زیارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم کی تو شہرت ہے ہی ہے، مگر آپ ایسے امام تھے کہ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے عبادت کے معاملات، یہ اگر کتب کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو واقعی ہی ایک ایسی زندگی گزاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے کہ علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسے اعمال، شب و روز قرآن پاک کی تلاوتیں جاری رکھنا۔ مدرسن کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ 30 سال تک مسلسل ہر رات آپ نے ختم قرآن کیا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جس مقام پر آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو وہاں 7000 مرتبہ ختم قرآن امام اعظم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ عبادات کے معاملے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خاص خانہ کعبہ کے اندر قرآن پاک کو ختم کیا۔ ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے قرآن پاک خانہ کعبہ میں ختم کیا۔ اور یہ وہ افراد ہیں، یعنی 4 بیان کیے گئے کتابوں میں، کہ خاص خانہ کعبہ کے اندر جا کر
ختم قرآن کی سعادت پائی۔ جی ہاں، پہلے جو دینی طور پر بڑے بزرگ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، اللہ کے اولیاء اور جن کی شہرتیں دینی طور پر ہوتی تھیں، جب وہ حج کی سعادت پانے کے لیے جاتے تو متولی کعبہ ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے، اور وہ اندر بھی جاتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے، اندر جا کر نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر باقاعدہ نماز ادا فرمائی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں تک کہ آپ نے جس پلر کے ساتھ، جس ستون کی جگہ پر یعنی آپ نے نماز پڑھی، اس تک یاد رکھ کے اور اسے بیان فرمایا آگے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کو بھی یہ سعادت ملی، اور یہ بات بڑی حیرت والی ہے کہ امام اعظم نے 80 سال آپ کی زندگی تھی، آپ کی عمر مبارک تھی، 55 آپ نے حج ادا کیے ہیں۔ 55 مدرسہ کے ناظرین، یہ بات آج سننا بیان کرنا آسان ہے۔ آج سفری معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جیسے اس زمانے کے اندر مشقتوں کے ساتھ سفر ہوتے، کئی مہینوں تک یہ سفر جاری رہتے، اور عام سواریوں پر، اونٹوں پر، کھچروں پر یہ سواریاں ہوتی ہیں، اور پھر جگہ جگہ رکنا، کچھ قافلے پیدل چلنا، یہ سب معاملات ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کو دین کی دعوت، دین کے پیغام اور علم دین ابتدا میں سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا، اور پھر اسے پھیلانے کا بھی بہت شوق ہوا۔ جی ہاں، تو آپ کے اسفار یعنی حج والے جو سفر بیان کیے جاتے ہیں، ان میں اس چیز کو باقاعدہ علماء نے بیان کیا کہ پھر آپ جاتے تو کئی لوگ آپ کی معیت میں ہوتے، آپ کی صحبتیں پاتے، اگلے جن علاقوں میں پہنچنا ہے اس شہر والے آپ کے انتظار میں رہتے، جہاں آپ رکتے ان کی رہنمائی فرماتے، وہ آپ کے پاس وہاں کے علماء اور اکابرین بیٹھتے، وہ بھی شرف تلمذ پاتے، اور یوں آپ کے یہ سفر رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پھر جب آپ خانہ کعبہ پہنچے تو آپ کے لیے متولی کعبہ نے دروازہ کھولا، اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت اس انداز سے آپ نے وہ 2 رکعت نفل ادا کیے کہ ان 2 رکعتوں میں پورا قرآن آپ نے تلاوت فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر بھی آپ ایک پاؤں پر اپنا وزن رکھا ہوا اور دوسرے پاؤں کو برائے نام زمین پر رکھا ہوا ہے، لیکن وزن ایک ٹانگ پر، اور اگلی رکعت میں جو 15 پارے پڑے تو پھر وزن اپنا دوسری ٹانگ پر اور دائیں والے پاؤں کو برائے نام زمین پر رکھا ہوا، اس انداز سے ختم قرآن کیا۔ آپ سن کے حیران ہو رہے کہ یہ کون سا انداز؟ جی ہاں، یہ اس وجہ سے ہم اپنے اکابرین اولیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ کئی طرح کے تکلفات بھی کر کے، بھلے ان کے جسمانی طور پر وہ ایک تھکاوٹ والے معاملات ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرتے اور عبادتیں بجا لاتے کہ اگرچہ جسمانی طور پر وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں، جسمانی طور پر ایک طرح کی وہ مشقت والا معاملہ آ جائے، لیکن وہ ہمیں سکھا گئے، ہمیں تعلیم دے گئے کہ دینی معاملے میں اور عبادت کے معاملے میں اس تھکاوٹ کو اور ان مشقتوں کو یہ کبھی بھی عذر زندگی میں نہ بنائیے گا۔ آج میں اور آپ اگر اپنی زندگی کو غور کریں اور دیکھیں تو جب بھی ہمیں کوئی تھکن، تھکاوٹ یا مشکل معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی عبادت والی چیزوں کو وہاں مائنس کر دیتے ہیں، عبادت والی چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں، وہ چاہے نماز چھوڑنی پڑ جائے، معاذ اللہ، ایک نماز بھی چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے،
بلا اجازت شرعی، قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں کہ آدمی سستی کرتا ہوا اور جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز کو ترک کر دے، نماز کو معاذ اللہ قضا کر دے۔ تو یہ ہمارے اکابرین، ان بزرگوں اور اللہ کے پیارے بندوں کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، نماز کے لیے جب جائیں، تو اب یہ تھکن تھکاوٹیں، یہ چیزیں کبھی عذر نہ لائیں اور نہ ان کو ذہن کے اندر سوچیں، بلکہ اس مشقت کا لطف ہی کچھ اور ہے کہ جو عبادت کی وجہ سے انسان کو مشقت آئے، عبادت کی وجہ سے اس کے جسم پر کچھ تھکاوٹ آئے، کیونکہ اس تھکاوٹ پر آدمی صبر کرتا ہے، اس صبر پر بھی اسے اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ آج کے زمانے سے شاید ہوں گے کچھ ایسے افراد، لیکن دیکھنے میں، سننے میں عام طور پہ نہیں آتے ہوں گے جو یہ کہیں ساری رات عبادت کی تو پاؤں سوج گئے، جسم میں تھکاوٹ ہو گئی، اس وجہ سے ہوا۔ نہیں، ہاں یہ ضرور آپ کو ملیں گے، کھیلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ورزش کرتے ہوئے، یہ معاملات کرتے ہوئے میرا جسم آج تکلیف والا ہو چکا ہے، جسم میں آج درد گئے، آج یہ معاملات ہیں، لیکن عبادت سے شاید کوئی بھی ایسا آپ کو سنائی نہ دیتا ہو۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ اس قدر تلاوت قرآن بھی فرمانے والے اور علم دین بھی پھیلانے والے۔ جی ہاں، آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ صبح سے علم دین کے حلقے شروع ہو جاتے، صبح سے ہی آپ پڑھانے لگ جاتے، آپ ان کو پڑھاتے پڑھاتے یہ آپ کے معمولات ظہر تک رہتے، ظہر کے بعد پھر آپ کو دیکھا جاتا تو مزید آگے کلاسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا، مزید لوگوں کو آپ پڑھاتے۔ یہ شب و روز کے آپ کے مشاغل یوں رہتے، لیکن آپ کے شاگرد اور ان شاگردوں میں بالخصوص حضرت مصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو جب دیکھنا چاہا کہ آپ کی دن کے مصروفیات تو میں دیکھتا ہوں، رات کی تنہائیوں کو بھی دیکھوں، تو کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب رات کو گھر جاتے ہیں تو پھر اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں اور پھر لباس دوسرا پہن کر پھر آپ مسجد میں پھر آ جاتے تھے۔ سارا دن پڑھانے والا آدمی سارا دین پڑھانے میں مصروف ہو اور رات رب کو یوں راضی کرا رہا ہو، رات رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد میں چلا جائے، مصلی پہ۔ اللہ اکبر، کہا امام اعظم آدھی رات تک آپ یوں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ وہ وقت کے امام ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو جب یہ سنا کہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں ساری رات عبادت کرتا ہوں، حالانکہ میں آدھی رات تک عبادت کرتا ہوں، منشن کے ناظرین بڑی سبق آموز بات ہے۔ آپ نے اس وقت سے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد ابو حنیفہ ساری رات عبادت کرے گا۔ لوگ یہ گمان کریں ابو حنیفہ کے بارے میں اور ابو حنیفہ آدھی رات عبادت کرے اور آدھی رات سو جائے، کہا نہیں، آج کے بعد ابو حنیفہ ساری رات عبادت کریں گے اور پھر آپ کا معمول ساری رات۔ منشن کے ناظرین، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ عبادات کے یہ معاملات کہ دن میں کبھی بھی آپ کو روزے کے بغیر نہیں دیکھا گیا، یعنی نفلی طور پر آپ روزے رکھتے ہیں اور یہ روزے آپ کے مسلسل چلتے ہیں سوائے ان ایام کے جن میں شریعت مطہرہ نے منع کیا، اور رات میں کبھی بھی آپ کو عبادت اور نوافل پڑھے بغیر نہ دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت مسعر انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے پھر یہیں رہنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ یہ بھی اپنے معاملات کے اندر ان چیزوں کو انہوں نے شامل کیا، اور ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام اعظم کی مسجد میں ہی سجدے کی حالت میں ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے
شاگردوں سے بھی آپ کتنی محبت فرمانے والے تھے. اسے کہتے ہیں علم دوست. کہ آج ہم دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ آپ وہ احباب، وہ اسلامی بھائی جو باقاعدہ علم دین سے وابستگی والے ہیں، ان سے بڑا پیار فرماتے ہیں، بہت پیار فرماتے ہیں، ان کو شفقتیں دیتے ہیں، گفٹ دیں گے، تحفہ تحائف، کبھی کتاب کی صورت میں، کبھی کسی اور چیز کی صورت میں، کبھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے. اس سے کیا ہے کہ وہ دین کی طرف اور ان کی رغبت رغبت ہوتی ہے. تو قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ انداز، یہ ہم بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، اسلاف کو، تو وہ بھی علم دوست تھے اور اپنے شاگردوں سے بھی اتنا پیار کرنے والے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی القضاء، چیف جسٹس بنے. آپ خود کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کے پاس پڑھنے گیا، کچھ دیر پڑھنے میں لگا رہا تو میں بڑی گھر کے حوالے سے غربت تھی، پریشانی تھی. والد صاحب نے آ کے کہا کہ بیٹا تم یہاں مشغول ہو، ہمیں بڑی تکلیفیں ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں پریشانیاں ہیں، تو اب تم نہیں جاؤ گے، اب اپنے کوئی محنت مزدوری کرو اور ہمارا خیال کرو، ہمارے گھر کے معاملات چلاؤ. تو آپ نے یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا موقوف کیا، اور کچھ عرصے آپ نے یوں کچھ محنت مشقت والے کام کیے. امام اعظم نے جب دیکھا کہ امام ابو یوسف، ان کا نام یعقوب تھا، تو پوچھا یعقوب کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو بلایا گیا تو کہا کہ میری جب غیر حاضری کا سبب امام اعظم نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ تم آ کر یہاں جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، اس مجلس میں بیٹھو، اللہ خیر فرمائے گا. کہا میں آ کے بیٹھ گیا، حدیثیں سنی، آپ سے علم پڑھا. کہ جب سب لوگ جانے لگے نا تو مجھے بٹھا لیا، کہا بیٹھو. کہا پھر مجھے ایک تھیلی دی، کہا یہ لو. اس تھیلی کے اندر 100 درہم تھے، یہ کم نہیں تھے. آج اپنے اعتبار سے نہ سوچے، اس وقت کے اعتبار سے سوچے. کہا 100 درہم تھے اس میں، اور فرمایا یہ لو، یہ اپنے گھر پہ چھوڑاؤ اور یہاں غیر حاضری نہ کرو، آتے رہو. جب یہ ختم ہو جائیں گے اللہ پھر اسباب بنا دے گا، تم یہاں آتے رہو. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات شاید ہم سب کے لیے حیرانگی والی ہو. امام ابو یوسف کہتے ہیں یہ سلسلہ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں رہا، 1 سال 2 سال نہیں رہا، 10 سال تک میں امام اعظم کے پاس پڑھتا رہا، اور امام اعظم میرے گھر کے خرچے چلاتے رہے. اور مجھے کہنا کبھی نہ پڑا، 10 سال کے اندر امام اعظم کو کبھی کہنا نہ پڑا کہ میرے اخراجات ختم ہو گئے. نہ کا خود ہی وہ سبب فرما دیتے اور مجھے دے دیتے، میں اپنے گھر چھوڑا تھا. اور کبھی یہ نہ پوچھا اس 10 سال میں کہ لے کر گئے ہو خرچ کہاں کیے، کبھی یہ بھی نہ پوچھا. یہ بھی ایک انداز ہے خدمت کے، یہ انداز. اب دیکھیے یہ شاگرد تھے جن کو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس طرح محبت کے ساتھ روکا اور خرچ کیا ان پر. یہ ہمیں درس ملتا ہے، دینی طلباء پر، علماء پر ہم خرچ کریں. دعوت اسلامی الحمدللہ حافظ بنا رہی ہے، عالم بنا رہی ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ ہے. آپ بھی آگے بڑھیے، آئیے تو صحیح ہماری مجالس سے آپ پوچھئے. ایک آپ کو عالم کا خرچہ، 7 سال کے کورس کا خرچہ، ماہانہ خرچ، یعنی کتنا دعوت اسلامی آپ کے دیے ہوئے عطیات ان پر خرچ کرتی ہے. آپ آ کے پوچھ لیں اور اس کے مطابق آپ اپنے ذمہ لے لیں. ہاں بھائی اتنے مدرسین کی سیلری تنخواہ میں ان کو پیش کر سکتا ہوں، آپ مجلس کو
ساتھ رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کے ان شعبجات کے ساتھ آپ تعاون کیجئے، یہ بڑے بڑے مبارک کام ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 10 سال تک دیتے رہے، اور پھر یہ یعقوب پڑھتے رہے، آج ہم ان کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، مجتہد، مفتی بنے، اور چیف جسٹس قاضی الاسلام، قاضی القضاء بنے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی صحبت میں رہ کر بڑے بڑے علماء، جی ہاں، اور مجتہد بھی بنے۔ کیسے؟ امام ابو یوسف جو ہیں وہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی، ان کی صحبتوں میں رہے، پڑھا ان سے، انہوں نے آگے امام محمد کو پڑھایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ یہ امام محمد جو ہیں ان کے شاگرد آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھایا، اور امام احمد بن حنبل نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تعلیم دی، اور امام بخاری نے آگے کتنوں کو پڑھایا۔ یہ کڑی در کڑی، سلسلہ در سلسلہ، کہاں تک؟ یہ امام اعظم کا فیضان ہے۔ اور آپ دینی طلباء سے اور علماء سے، جی ہاں، امام اعظم بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور آپ نے اپنے کچھ شاگرد اور کچھ ملازمین جو آپ کے یہ تجارتی معاملات دیکھتے، پھر آپ ان سے پوچھتے نفع کیسے کمایا، کہیں شبہ ہوتا تو پورا مال بھی صدقہ کیا امام اعظم نے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ بکری چوری ہوئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کتنے سال تک زندہ رہتی ہے، تو بتایا گیا 7 سال تک عموماً زندہ رہتی ہے۔ امام اعظم نے 7 سال تک بکری کا گوشت خرید کر نہیں کھایا، اس شبے سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہی بکری نہ ہو۔ یعنی یہ بھی انداز تھا۔ اور پھر جب نفع آتا تو پھر آپ علماء پہ خرچ کرتے، اور پھر یہ کہتے کہ اس کو کوئی میری طرف سے احسان نہیں ہے، یہ اللہ نے ہی آپ کو رزق دیا ہے، مجھے سبب بنا دیا ہے، اور میری تجارت میں آپ کی وجہ سے یہ نفع اللہ نے عطا فرمایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم دین کے لیے خرچ کریں، اور آپ کو یہ دل، یہ جذبہ، یہ ہمت ہے کہ آپ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ نے اس سبب سے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، اور میرے رزق میں برکت ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ اللہ جسے توفیق دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ قربان جائے، امام شافعی فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی میں وہاں چلا جاتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ دعا رب نے قبول فرمانی ہے، اللہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے جو مانگی دعا وہ بہت قبول فرماتا ہے، وہ دعا جلد اجابت والے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، قبولیت ہو جاتی ہے۔ کہا میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھتا نہیں، رب میری حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان کے فیضان کو ہم فرمائے، ان کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، رب تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار بھی اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی جلال۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے